محترم حضرات، عبادت اور بندگی کے بہت سارے طریقے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے۔ اس میں ایک فرائض اسلام میں سے روزہ ہے، جو ہم نے اور آپ نے رکھا گزرے ہوئے ماہ کے اندر، اور جس کی فرضیت کی حکمت اللہ رب العالمین نے تقویٰ اور پرہیزگاری بتایا، لعلکم تتقون۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے، اور یہ ہے کہ اس خصلت کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کس طرح کی نعمتوں سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر جا بجا آیا ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، پرہیزگاروں سے جو ہے وہ کیا گیا ہے، جس کا پھل اور جس کا سایہ دائمی ہوگا، اور یہ انجام کس کا ہوگا، عقبی الذین اتقوا، جنہوں نے جو ہے وہ یہ انجام یہ ان کا ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، اور جہنمیوں کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے تقوی اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے واسطے جو کچھ تیار کر رکھا ہے اس کا ذکر کیا کہ ان کے واسطے جنت ہے، اور جو پھل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا، اور جو سایہ ہوگا وہ بھی دائمی ہوگا۔ سایہ کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے انسانی زندگی کے اندر خوراک کی جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے، پانی کی جو ہے بڑی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر زندگی کا انحصار ہے، اسی طریقے سے انسان کے لیے سایہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ سایہ کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے روز سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ پسینہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت میں سایہ کی کیا اہمیت ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العالمین عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو سایہ کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ لگائیے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ ابھی شدت کی دھوپ نکل رہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دھوپ برداشت ہوتی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ پوچھیے ان سے کہ دھوپ کی وجہ سے کس قدر بے چین اور پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر ایک لمبی حدیث جو ہے وہ آتی ہے، جنت کے اندر جو سب سے آخر میں جانے والا شخص جو ہے وہ ہوگا، کس طریقے سے سایہ دار درخت کو جو ہے وہ دیکھے گا تو ترسے گا، اور اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اس کے قریب جو ہے وہ کر دے، اور پانی سے جو ہے وہ سیراب کر۔ اللہ رب العالمین جب اس سے قریب کر دے گا تو پھر وہ سایہ دار درخت جو ہے وہ دیکھے گا، پھر وہ اللہ سے آرزو جو ہے وہ کرے گا، پھر جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو قریب کر دے گا، پھر جو ہے وہ اور دوسرا سایہ دار درخت جب دیکھے گا اور پانی کو دیکھے گا تو پھر اللہ سے فریاد جو ہے وہ کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ لمبی حدیث ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ بار بار سوالی سوال کرتا ہے سایہ دار درخت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے کہ اس درخت تک جو ہے وہ پہنچا دے۔ تو سایہ کی بڑی اہمیت ہے، جو آپ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ سنا کہ جو پھل ہوگا وہ دائمی ہوگا، اور وہ سایہ جو ہوگا وہ بھی جو ہے وہ دائمی ہوگا۔ ابھی یہ کتاب ایک دو روز پہلے جو ہے وہ پڑھا تو مولانا عبد الخبیر رحمہ اللہ نے، مولانا عبد الخبیر نہیں، ان کے لڑکا مولانا عبد السمیع ندوی رحمہ اللہ نے جو ہے ایک واقعہ لکھا کہ 2 سال کے لیے جب میں گیا نائجیریا، تو نائجیریا میں نے دیکھا کہ وہاں تو 2 بار جو ہے وہ آم جو ہے پھلتا ہے، اور آم کا سلسلہ یہ ہے کہ برابر ہی کھانے کے لیے وہاں آم جو ہے ملتا ہے، 2 سیزن میں پھلتا ہے۔ یہاں پہ بھی بعض آم ایسا ہے یا لوگوں نے اب جو ہے وہ لگا رکھا ہے یا بہت پہلے بھی، لیکن آم سے متعلق جو ہے اس طرح کی بات جو ہے انہوں نے کہی۔ لیکن جس پھل کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے وہ پھل کیا ہوگا بھائی، دائمی ہوگا۔ تو جنتیوں کے واسطے اللہ رب العالمین نے دیکھیے کس طریقے سے نعمت تیار کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جس کے اندر نہریں ہوں گی، کس چیز کی، پانی کی، جو پانی تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، جو پانی خراب ہونے والا نہیں ہوگا، نہ تو رنگ کے اعتبار سے نہ مزہ کے اعتبار سے۔ دنیا کے اندر پانی کا جو حال ہے وہ دیکھ رہے ہیں، بوتل وغیرہ جو تیار ہو رہی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ کے اتنے دنوں میں کیا ہو جائے گا بھائی، پانی قابل استعمال نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو پانی کی نہر جنت کے اندر رکھی ہے، اس نہر کا پانی تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، اس کا مزہ بدلنے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور نہر کا ذکر ہے کہ جس کے اندر نہر جو ہے وہ ہوگی کس چیز کی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، دودھ کی جو ہے وہ نہر ہوگی، لم یتغیر طعمہ، جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا۔
دنیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں بکری کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اس میں ذرا ادھر ادھر ہوا وقت پہ اس کو ابالا تو ابالا، نہیں تو کیا ہے بھائی وہ خراب ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے آخرت کے اندر، جنت کے اندر جو نہریں ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کیا ہے اس کا مزہ جو ہے وہ بدلے گا نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور نہر کا ذکر کیا ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ، اور نہریں ہوں گی شراب کی، لذۃ للشاربین، کہ پینے والوں کے واسطے وہ لذت و سرور کا باعث جو ہے بنے گی۔ دنیا کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں شراب، اس کے اندر اسکار ہوتا ہے، نشہ ہوتا ہے، اس کے اندر تلخی ہوتی ہے، اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اس لیے پینے والوں کو دیکھا ہوگا کہ اور بھی بعض چیزوں کو وہ سائڈ سے رکھتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے منہ کو پینے والا بسوڑتا ہے۔ اس طرح کی کیفیتوں سے آخرت کے اندر، جنت کے اندر جو شراب ملے گی وہ خالی ہوگی۔ دنیا کے اندر حال یہ ہے کہ پینے والا پیتا ہے اور اپنے اعضاء اور خاص جو اعضاء و جوارے ہیں کہ جن کے اوپر انسان کی زندگی کا انحصار ہے، ان اعضاء کو یہ شراب اور یہ نشہ آور چیز جو ہے وہ کیا کر دیتی ہے، خراب جو ہے وہ کر دیتی ہے۔ اور بہت سارے واقعات نشہ کے نتیجے میں جو ہے پیش آتے ہیں۔ طلاق وغیرہ کا اکثر واقعہ کیا ہے بھائی، نشہ کے اندر جو ہے وہ دیا۔ ہم کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کہا، لیکن لوگ کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہ فن پہ آپ نے مجھ کو ایسا اور ایسا کہا۔ تو دیکھیے اس دنیا کے اندر جو نشہ آور چیز ہے اس کا کیا حال ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور نہر کا ذکر ہے، انہار من عسل مصفا، عسل مصفا، ایسا شہد جو بالکل صاف شدہ ہوگا، لیکن صاف کیا ہوا ہوگا۔ دنیا کے اندر جو شہد کا حال ہے، جو ایک سے ایک دعوے دار ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شہد ہے، یہ ایسا شہد ہے، اور تحقیق کے ذریعے سے کوئی بھی شہد آمیزش سے خالی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ تو آنکھ کے سامنے جو ہے وہ دھول جھونک دے گا۔ ہر لائن کا آدمی جس کا جو فن ہے اس کے اندر مہارت رکھتا ہے، وہ بھی جو ہے کچھ فن جو ہے وہ جانتا ہے اور کچھ کر بیٹھتا ہے، یعنی آمیزش اور ملاوٹ۔ لیکن وہ نہر جو ہوگی شہد کی، جس کے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہ نہر، چار طرح کی نہروں کا جو ذکر کیا، یہ کن کے واسطے ہوگی؟ یہ متقیوں اور پرہیزگاروں کے واسطے ہوگی۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ جب رمضان میں بار بار یہ آیت دہرائی جاتی ہے لعلکم تتقون، تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر تقوی زندگی میں، پرہیزگاری زندگی میں آ گئی تو اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو آپ فائدہ جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ تقوی کا فائدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ لہم فیہا من کل ثمرات، اور ان کے واسطے جنت کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے، جس طرح کا پھل چاہے گا جنت کے اندر پائے گا۔ وہ مغفرۃ من ربہم، اور رب العالمین کی جانب سے بخشش ہوگی۔ یہ سب کس کے واسطے ہے بھائی؟ متقی کے واسطے ہے۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ ان کے مانند ہوگا جو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، سقو معن حمیمہ، اور جسے گرم پانی جو پلایا جائے گا، فقطع امعاہم، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا جو ہے وہ کر دے گا۔ جنتیوں کو اللہ رب العالمین جن نعمتوں سے نوازے گا، جس کا ذکر آپ نے جو ہے وہ سنا، ان نعمتوں کے ذکر کے بعد آخر میں آیت کے اندر جہنمیوں کے انجام کے بارے میں بھی جو ہے وہ آیا، اور یہ بتایا کہ جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ جو جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے وہ، اور جنہیں گرم پانی جو ہے پلایا جائے گا، اور جنہیں یہ ہے کہ گرم پانی جو ہے پلایا جائے گا جس کے نتیجے میں ان کی آتے ٹکڑا ٹکڑا جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازے گا۔ کیوں نوازے گا؟ تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے جو ہے نوازے گا۔ ایک جگہ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کا وارث ہم اپنے بندوں میں اس کو بنائیں گے جو متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں ہر آیت کے اندر جو ہے وہ ثمرات تقوی کا جو ہے بیان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، تو اللہ رب العالمین جو ہے مخرج، سبیل، راہ پیدا کر دے گا، نکال دے گا، اور ایسے مقام سے اسے روزی عطا کرے گا کہ جس کا وہ تصور بھی جو نہیں کرے گا۔ یا کوئی آدمی اگر کسی پریشانی کے اندر جو ہے مبتلا ہے، اور یہ ہے کہ کوئی صورت جو نہیں نکل رہی ہے، بہت ہی مشکل امر ہے، دشوار کن امر ہے، اللہ آسان جو ہے وہ کر دے گا۔ دیکھا تقوی کا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ اس کے کام کے اندر آسانی جو ہے پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو کوئی بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ کیا کرے گا، اس کی خطاؤں کو، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے
अजर अज़ीम से नवाजेगा। इस तरह की बहुत सारी आयतें हैं जिन आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तक़ियों और परहेज़गारों के वास्ते जो कुछ तैयार कर रखा है इसका ज़िक्र फरमाया है। मोहतरम हज़रात, समराते तक़वा में से एक ये है सबसे पहली चीज़ जो है वो कहा जाए कि ऐसे शख्स से अल्लाह रब्बुल आलमीन महब्बत रखता है। इन्नल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, इस हकीकत को समझ लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तक़ियों से, परहेज़गारों से महब्बत करता है। और जिस किसी को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की महब्बत जो है वो हासिल हो जाए और जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो चाहे, उससे बढ़ करके खुश नसीब कौन हो सकता है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पे फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बेशक तुम में सबसे मुत्तक़ी और सबसे परहेज़गार, सबसे बाइज़्ज़त वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी और परहेज़गार है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जा बजा मुत्तक़ियों का जिक्र फरमाया है और एक मकाम पे ये फरमाया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, करने वाले जो अल्लाह के वास्ते काम पेश करते हैं, कोई भी इबादत जो है वो करते हैं, चाहे कोई भी अमल जो है वो करते हैं, उन अमलों में से किसी भी अमल की मकबूलियत का इन्हिसार तक़वा और परहेज़गारी के ऊपर है। जैसा कि रब का फरमान है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुत्तक़ियों से परहेज़ करता है। कुर्बानी का मौका आ रहा है और कुर्बानी के बारे में आता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने जब कुर्बानी जो है पेश की, इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम यतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हर किसी की जो है वो कबूल या हर किसी का अमल कबूल होता है। पेश तो किया दोनों ने, लेकिन कबूलियत, शर्फ़ कबूलियत किसके अमल को जो है वो हासिल हुई, किसको हासिल हुआ? वो आदमी कि जो परहेज़गार था और जिसकी बुनियाद तक़वा और परहेज़गारी थी। तो तक़वा और परहेज़गारी के नतीजे में अमल मकबूल भी होता है। ये तक़वा क्या है भाई, ये परहेज़गारी क्या है? बहुत सारी तारीफ़ जो है वो लोगों ने जो है वो की है। जैसे कोई खारदार झाड़ी के अंदर और अपने दामन को बचाते हुए निकलने की कोशिश करता है कि कहीं कांटा से कपड़ा लग न जाए, किस तरीके से बचाते हुए। तो अवामिर की बजाआवरी और मनहियात से जो है वो बचना, ये क्या है? तक़वा और परहेज़गारी में से है। ये तक़वा और परहेज़गारी माल के अंदर, माल के हुसूल के अंदर और माल के सर्फ करने के अंदर भी जो है वो तक़वा और परहेज़गारी है कि जो आप माल हासिल कर रहे हैं वो किस तरीके से जो है वो हासिल कर रहे हैं, और अगर हासिल हो गया सही तरीके से तो सही राह में वो खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, अल्लाह की मर्ज़ियात में आप सर्फ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ये तक़वा और परहेज़गारी इल्म के अंदर, हुसूल इल्म से जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं, तो सही तरीके से वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इल्म नाफ़े हासिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यह है कि अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, महज दुनिया कमाने के लिए या दुनिया में नामवरी और शोहरत तलबी की खातिर जो है आप कर रहे हैं। इल्म के अंदर भी तक़वा और परहेज़गारी है। और ज़ौज के अंदर भी, अगर कोई खातून है, मियाँ बीवी के अंदर भी एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी जो है ये भी किस चीज़ के अंदर है? ये तक़वा और परहेज़गारी के अंदर है। इसी तरीके से तक़वा और परहेज़गारी औलाद के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो औलाद के तौर पे आपको नेमत जो है वो अता की है, आप उसका हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसी तरबियत जो है वो आप उसे दे रहे हैं। इसलिए कि ये जिम्मेदारी आपकी है। जहाँ खिलाने और पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, वहीं दीनदार बनाने के लिए और दीनी तरबियत देने के लिए भी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। वो हदीस जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाला जब मर जाता है, इज़ा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, जब मरने वाला मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। उन 3 चीज़ों में से एक नेक औलाद का जो है वो जिक्र आया है। तो औलाद को नेक बनाने के लिए और औलाद को तरबियत देने के लिए आपके ऊपर जो है कुछ जिम्मेदारी आयद होती है। लोगों ने कहा कि औलाद की वजह से, औलाद जो दुआ करेगा यदू और वलदिन सालिह यदू लहू, तो ये सवाब उसको जो है पहुँचेगा। तो तक़वा और परहेज़गारी औलाद के सिलसिले में भी उनके हुकूक़ को अदा करना, और तक़वा और परहेज़गारी जो है वो किस सिलसिले में है? वालिदैन के सिलसिले में है। वालिदैन के हुकूक़ को अदा करना, यह जिम्मेदारी किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर है। तक़वा और परहेज़गारी वजीफ़ा के अंदर जो जिस जिम्मेदारी के ऊपर मामूर है, मिसाल के तौर पर कहीं ड्यूटी जो है वो अंजाम जो है वो दे रहा है, उसके अंदर कोताही तो नहीं कर रहा है और उस कमा हक़ उसको अदा नहीं कर रहा है, ये सब भी जो है वो कमी कही जाएगी। अगर उसको कमा हक़ अदा कर रहा है तो ये भी किस चीज़ में से है? तक़वा और परहेज़गारी में से है। और तक़वा और परहेज़गारी ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमतों से नवाजा है, तो नेमतों की नवाजिश के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी जो है वो कीजिए।
شکر گزاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نعمتوں کا اعتراف نہیں ہو اور نعمتوں کی اضافت منعم کی جانب نہیں ہو۔ نعمت اللہ نے جو ہے وہ دیا ہے، کس کا دیا بھائی؟ اللہ کا۔ بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، صحت ملی، اولاد ملی، یا یہ ہے کہ تجارت میں برکت حاصل ہوئی۔ کہا کہ جب جو ہم گئے تھے نا اجمیر شریف اور وہاں سے جو آئے چادر چڑھا کر کے، تو کیا پوچھنا ہے جو کس قدر خیر و برکت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ وہ ناشکرا ہے کم وقت، دیا اللہ نے جو ہے اور وہ نام لیتا ہے کس کا؟ کھاتا ہے اللہ کا اور گنگاتا ہے کس کا؟ چکرا شاہ کا جو ہے وہ گنگاتا ہے۔ اللہ کی زمین پہ چلتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو پیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی روزی جو ہے وہ کھاتا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ پوچھنے پہ کہتا ہے کہ فلاں کا جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ بھی ہے کہ شکر نعمتوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری جو ہے وہ کرے۔ اور شکر گزاری سے متعلق جو بات آئی اس میں یہ بات آئی، ایک تو یہ ہے کہ اعتراف، اور ایک کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کی اضافت انعام کرنے والے کی جانب ہو، ہے کہ نہیں؟ یعنی اللہ ہی کی طرف، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دیا ہوا ہے لیکن اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ عمل بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر جو ہے وہ آپ صرف کیجئے، خرچ کیجئے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی چند مثالیں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سنی۔ دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ حلوۃ خضرۃ، ہے کہ نہیں؟ یہ سرسبز اور میٹھی ہے۔ سرسبز چیزوں کی طرف رغبت اور خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، میٹھی چیز کی طرف کہا گیا ہے واتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے جو ہے وہ بچو اور عورتوں سے بچو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوا عورتوں کے سلسلے میں جو ہے پیدا ہوا۔ تو دنیا ابتلاء اور آزمائش کی جو ہے وہ چیز ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری کا ثبوت اس دنیا کے اندر جو ہے پیش کیجیے۔ آئیے میں ایک حدیث کے اوپر جو ہے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جب آپ نے خطبہ دیا تو صحابی رسول غالباً حضرت ابو سعید خدری سے حدیث مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے جو ہے وہ سنا، اتقوا اللہ، اللہ سے جو ہے وہ ڈرو، صلوا خمسکم، اور پنجگانہ نماز جو ہے وہ ادا کرو، صوموا شہرکم، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو، وعدوا زکاۃ اموالکم، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا امراءکم، اور اپنے امیروں کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اور اپنے رب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ محترم حضرات، حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند باتوں کا تذکرہ فرمایا تو اس کا آغاز اور اس کی شروعات کس چیز سے کیا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری سے شروع کیا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی اہمیت کو جاننا اگر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کو یاد رکھیے، خطبۃ الحاجہ، جو نکاح کے موقع پہ یا اور بھی مواقع پہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے آج ہی آپ نے جو ہے وہ دیکھا، وہی خطبہ جو ہے پڑھا گیا، اور جو آیتیں پڑھی گئی ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے کا جو حکم دیا ہے کہ نہیں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا ایک فائدہ یہ ہے تمہارے عملوں کی اللہ اصلاح فرمائے گا، اور یہ ہے کہ تمہاری خطاؤں کو وہ بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کی زندگی کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری لائے، اور متقیوں اور پرہیزگاروں کے واسطے اس نے جو کچھ بھی تیار کر رکھا ہے اس کا حقدار اور مستحق ہم سب لوگوں کو بنایا، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔